اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں سب سے پہلے اہم ترین سوال اٹھاؤں گا کہ جب بھی مغربی دنیا میں لوگ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، میں نے ہمیشہ محسوس کیا ہے کہ امت مسلمہ OIC یعنی اسلامی تعاون تنظیم کا رد عمل ناکافی ہوتا ہے۔ لہٰذا میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے کہوں گا کہ OIC کی ذمہ داری بنتی ہے، ہم ریاستوں کے سربراہان کی ہماری ذمہ داری ہے امت مسلمہ کی طرف۔ جب مغربی دنیا میں کوئی بھی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے تو یہ OIC کی ناکامی ہے کہ ہم مغربی ممالک کو یہ واضح نہیں کر سکے کہ کس قدر پیار اور محبت ہم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، کہ وہ کیسے ہمارے دلوں میں بستے ہیں۔ یہ ہم پر منحصر ہے کہ مغربی عوام کو وضاحت کریں کہ کس طرح وہ تکلیف دیتے ہیں جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ اور ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ مغرب میں لوگ مذہب کو وہ اہمیت نہیں دیتے جس طرح ہم مسلمان یا مسلم دنیا اسلام کو اہمیت دیتے ہیں۔ ہم اپنے مذہب میں زندہ رہتے ہیں، مغربی دنیا میں ان کا بالکل مختلف رویہ ہے مذہب کی طرف۔ لہذا جناب چیئرمین، میں اس پلیٹ فارم کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم لازم طور پر اقوام متحدہ جیسے فورم، یورپی یونین جیسے فورم پر انہیں واضح کریں کہ وہ 1.3 ارب لوگوں کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتے آزادی رائے کی آڑ میں۔ یہودی برادری بڑی کامیابی سے دنیا کو باور کروا چکی ہے کہ کوئی بھی غلط فہمی ہولوکاسٹ کے متعلق انہیں تکلیف پہنچاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مغربی دنیا ہولوکاسٹ کو بڑے محتاط انداز سے دیکھتی ہے، مگر یہ احتیاط نظر نہیں آتی جب وہ قرآن مجید یا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فورم یہ ذمہ داری اٹھائے کہ مغربی دنیا کو واضح کرے ان فورمز کے توسط سے کہ یہ کیا اہمیت رکھتی ہیں ہمارے لیے اور کیسے ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ مغربی دنیا نے کچھ جہالت کی وجہ سے اور کچھ ارادتاً اسلام کو دہشت گردی سے جوڑ رکھا ہے، یا انتہا پسند اسلام کو دہشت گردی سے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس امر سے مسلم برادری کو شدید ضرر پہنچا ہے۔ مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہوتا دہشت گردی سے۔ کوئی بھی مذہب معصوم انسانوں کے قتل کی اجازت نہیں دیتا، مگر ایسا کر کے مسلمانوں کے خلاف 2 چیزیں کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس سے اسلاموفوبیا وجود میں آیا ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان دہشت گردی میں ملوث پایا جاتا ہے، اسلامی دہشت گردی یا انتہا پسند اسلام کے الفاظ سننے میں آتے ہیں۔ جب بات دہشت گردی کو بیان کرنے کی آتی ہے تو مغرب میں لوگ ایک معتدل اور ایک انتہا پسند مسلمان میں فرق نہیں کر پاتے، چنانچہ ایک شک کی فضا قائم ہو جاتی ہے ہر جگہ مسلمانوں کے خلاف۔ نیوزی لینڈ میں وہ حملہ اسلحہ بردار شخص کی جانب سے جو مسجد میں گیا اور 50 معصوم لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا، اس وجہ سے کہ وہ نہیں سمجھ پاتے کہ اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں، اور انہیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب کبھی دہشت گردی میں مسلمان ملوث پایا جائے اس کا تعلق اسلام سے ہے۔ 9/11 سے پہلے 80% خودکش حملے تامل ٹائگرز کی جانب سے کیے جاتے تھے، اور کسی نے ہندو دھرم کو الزام نہیں دیا، اور صحیح کیا کہ مذہب کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایک سیاسی جدوجہد تھی۔ جب دوسری جنگ عظیم میں جاپان کے کیمکیز پائلٹس نے جب امریکی بحری بیڑوں پر اپنے آپ کو دھماکے سے اڑایا، تب کسی نے جاپان کے مذہب کو الزام نہیں دیا۔ لہٰذا میرا یہ دوسرا نقطہ ہے کہ
اول یہ کہ اسلاموفوبیا کو جنم دیتا ہے، اور دوسرا کیونکہ ہم اسلامی ریاستوں کے سربراہان مغرب کو واضح نہیں کر سکے پرزور طریقے سے کہ اسلام کا کوئی تعلق نہیں دہشت گردی سے، سیاسی جد و جہد کا تعلق ہوتا ہے دہشت گردی سے۔ اور دوسرا نقصان اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ مجھے افسوس ہے کہ مسلمانوں کی سیاسی آزادی کی تحریکیں ناجائز قرار دی جاتی ہیں جب اسے اسلامی انتہا پسند کا نام دے دیا جاتا ہے۔ مثلا 9/11 کے بعد کشمیر کی عوام جو کہ سیاسی جد و جہد کر رہے ہیں انہیں دبایا گیا، یہ کہہ کر کہ یہ اسلامی انتہا پسندی ہے اور اسلامی دہشت گردی ہے۔ اسی طرح فلسطینی 9/11 کے بعد فلسطینیوں کو دبایا گیا، یہ کہہ کر جیسا کہ اسرائیلی حکومت نے اسلامی دہشت گردی کا لفظ استعمال کیا۔ تو یہ میرا دوسرا نقطہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس فورم سے ہم اس بات پہ قائم رہیں کہ ہم دہشت گردی کو اسلام سے علیحدہ کریں گے۔ میرا تیسرا نقطہ یہ ہے جناب چیئرمین کہ مسلم دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی پہ زیادہ توجہ نہیں دے رہی۔ ہمارے پاس ادارہ ہے کامسٹیک کے نام سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم صنعتی انقلاب کے ایک اور کنارے پر کھڑے ہیں جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی کہ مصنوعی ذہانت، بلاک چین اور نئی ٹیکنالوجیاں آ رہی ہیں۔ ہمیں پھر سے پیچھے نہیں رہنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم بحیثیت مسلم دنیا کے اپنے زیادہ تر وسائل کو اس میدان میں مضبوط کرنے پر لگانے چاہیے۔ ہمیں لازمی بھرپور توجہ دینی چاہیے تعلیم کی طرف، معیاری تعلیم کی طرف، یونیورسٹیوں کی طرف۔ باوجود تمام وسائل کے مجھے افسوس ہے کہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ OIC کے پلیٹ فارم سے یہ ایک اچھا موقع ہوگا کہ ہم توجہ دیں سائنس اور ٹیکنالوجی پہ زیادہ خرچ کو۔ آخر میں جناب چیئرمین میں یہ کہنا چاہوں گا کہ OIC کو 50 سال ہو چکے ہیں، اور ہم سب لازمی نظر ثانی کریں کہ یہ تنظیم کیوں وجود میں آئی تھی۔ اس وجہ سے کہ فلسطینیوں کو ان کے گھروں، ان کے حقوق، جمہوری حق سے محروم کیا جا رہا تھا۔ لہٰذا ہم ایک بار پھر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی حل نہیں ماں سوائے 2 ریاستی حل فلسطین کا۔ مشرقی یروشلم کو لازمی طور پر فلسطین کا دارالحکومت بننا چاہیے، اور گولن ہائٹس کو واپس کیا جائے 1967 کی سرحدوں کے مطابق، جو کہ تمام بین الاقوامی تنظیموں بشمول اقوام متحدہ کی قراردادیں کہتی ہیں۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر میں کشمیری عوام کو ان کے حقوق نہیں دیے گئے، ان کا حق رائے دہی جیسا کہ عالمی برادری کی طرف سے ضمانت دی گئی تھی 1948 میں اقوام متحدہ کی قرارداد میں۔ کشمیری عوام نے حالیہ وقت میں بہت سا ظلم سہا ہے، اور میں یقینی طور پر سمجھتا ہوں کہ ہم بحیثیت OIC تنظیم کے لازمی طور پر اس ظلم کے خلاف کھڑے ہوں جو مسلم دنیا میں جاری ہے۔ میں آخر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا دوبارہ شاہ سلمان بن عبد العزیز آل سعود کا، ان کی شاندار استقبال اور تواضع پر۔ میں خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ کل ہمیں یہ عظیم موقع فراہم کیا گیا کہ روضہ رسول کا دیدار کریں، اور میرے وفد کی جانب سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس سے ہمیں عظیم مسرت اور سعادت محسوس ہوئی کہ مسجد نبوی میں حاضری ہوئی۔ بہت بہت شکریہ۔